اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی میں مولانا روم نے جو مضامین بہت شرح و بسط سے بیان کیے ہیں، ان میں ایک مضمون یہ بھی ہے کہ انسان کے ذہن پہ جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے وہ اسی نسبت سے پوری کائنات کو دیکھتا ہے۔ جن اشعار پر گفتگو ہو رہی تھی اور مولانا روم نے جو قصہ سنایا ہے جس میں انہوں نے بادشاہ کے قتل کو جائز قرار دیا ہے اور اس کی مثالیں قرآن کریم سے بھی دی ہیں، یا ایک مثال دی ہے، یہ سب چیزیں مثنوی میں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور مولانا میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ وہ دنیا میں انسان نام کی چیز میں جتنے جذبات ہیں ان کو مثبت طریقے پر لاتے ہیں۔ تعصب ہے، علم ہے، اخلاقیات کی اقسام ہیں، مولانا بار بار ان مضامین کو دہراتے ہیں اور مختلف پیرائے سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ انسان اور ان سے جو تہذیب وجود پذیر ہوتی ہے یہ سب کی سب در حقیقت انسان کے اندر ہے، اور انسان کا اندر یعنی اس کا باطن وہ جب روح کے ساتھ ارتباط پیدا کرتا ہے تو پھر اس کا عروج ہوتا ہے۔ نفس انسانی اگر جسم کے ساتھ منسلک ہو جائے تو اس کا زوال ہے، اور نفس انسانی روح کے ساتھ جڑ جائے تو اس کا عروج ہے۔ اور نفس در حقیقت محبت کی استعداد ہے۔ استعداد کمزور ہوتی ہے اور استعداد انتہائی بلند ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں استعداد پہ بہت نفیس گفتگو فرمائی ہے، اور اس استعداد سے افراد کی تربیت ہوتی ہے، اور افراد کی اس تربیت سے اقوام بنتی ہیں، اور پھر اقوام سے تہذیبیں وجود میں آتی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں وجود میں آئی ہیں ان میں بہت بڑے کمال کے ساتھ جو تہذیبیں وجود میں آئیں وہ در حقیقت تین ہیں۔ ایک یونان کی تہذیب، ایک ہندوستان کی تہذیب، اور تیسرے چائنا کی، اور چوتھی تہذیب اگر وہ کامیاب ہوئے اور وقت مل گیا اور قیامت نہ آئی تو وہ امریکہ کی تہذیب ہے، جس کا بڑا مظہر
ٹرمپ کا 7 ممالک پہ پابندی لگا دینا تھا۔ وہ جو اس نے کام کیا ہے کہ 7 مسلم ممالک کے شہری نہیں آ سکتے، اور اس کے ری ایکشن میں جو چیز اٹھی ہے اس معاشرے میں، یہ ایک شاندار تہذیب کا پتہ دیتی ہے کہ اگر انہیں وقت مل گیا اور کبھی انہوں نے زمانہ اتنا پا لیا تو اس زمانے میں وہ اپنی تہذیب کو کھڑا کر لیں گے۔ اس طرف غور شاید کیا ہی نہیں، یا کیا ہوگا لوگوں نے اور ہم تک اطلاع نہیں پہنچی، وگرنہ امریکن اس پریزیڈنٹ کے قدم پہ کہ ان ممالک کو ویزا نہیں دیا جائے گا، ایک چیز ایسی تھی جو ہم جب گئے، جب دھماکہ ہوا تھا تو اس کے بعد جو چیز ہوئی تھی اس وقت خود ذاتی طور پہ ہمارے ساتھ تو وہ ایسے ہی تھا جیسے ماں اپنے بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھے کہ شاید اسے بخار ہے، اور پھر جب وہ زیادہ دیر ہاتھ رکھتی ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ بخار ہے۔ بس وہ تجربہ ہم نے سوچا، اور اب ان صدر ٹرمپ کے اس قدم کو جب ملایا تو میں یقین ہوا کہ امریکن تہذیب غالب بھی آ سکتی ہے، وہ جاندار بھی ہے، اس میں طاقت بھی ہے، بڑے شاندار تہذیب اٹھ سکتی ہے، بشرطے کہ وقت نہ ختم ہو۔ اس لیے بڑا خسارہ جو سوچنے کا ہے وہ یہ کہ اسلام سارے دین اور اس شاندار وحی کے باوجود اس کی تہذیب ایسی نہیں ہوئی جتنی ہندوؤں کی اور جتنی چائنیز کی اور یونانیوں کی تہذیب ہوئی۔ یونانی تہذیب میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، اور بنیادی طور پر کوئی بھی تہذیب دنیا میں اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہے اور دنیا کی دیگر تہذیبوں کو مٹا کر ملیا میٹ کر دے، بلڈوز کر دے اور بالکل ختم کر کے رکھ دے، تہذیب ہمیشہ 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور 3 چیزیں جب بھی کسی تہذیب میں پائی جاتی ہیں اس کا غلبہ پھر کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ ایک سب سے بڑی چیز جو ان میں پائی جاتی ہے وہ بنیادی طور پہ علم ہے، اور دوسری چیز جو ان میں پائی جاتی ہے تہذیبوں میں وہ اخلاقیات ہیں عام معاشرے میں افراد کے، اور تیسری چیز تہذیب کی بقا کے لیے ان کی حربی طاقت ہے، قوت ہے، جنگ ہے، وہ چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں۔ اس لیے ایک طرف وہ اسلام ہے جو وحی کی صورت میں محفوظ ہے، اور الحمدللہ وہ آخری خدا کی وحی ہے، اس کی ریفلیکشن ہے جو ذہن میں آتی ہے مسلمانوں کے، وہ بھی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن یہ باقی چیزیں کہاں ہیں؟ اسی لیے اس نے ٹرمپ نے جو کچھ کہا اگر اسے آپ اختلاف کر لیں نہ مانیں کوئی حرج نہیں، یہ کوئی شریعت کی بات تھوڑی ہے، یہ صرف عقلی تجزیہ ہے، اور مثنوی میں معروم بار بار ان چیزوں کی طرف لاتے ہیں۔ کبھی آئے وہ مضامین تو آپ خیال کریں گے کہ جو آج کہہ رہے ہیں وہ مثنوی میں مولانا نے کہا ہے، موجود ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ انہوں نے یہ جو کہا امریکن پریزیڈنٹ نے کہ تم لوگوں نے دھوکہ دیا، تم لوگ ایسے ہو ایسے ہو، اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو جانا اور سمجھا۔ انہوں نے کہا تم حقیقی مسلمان نہیں ہو، تمہارے تو اپنے مفادات وابستہ ہیں، اور اپنے مفادات کے لیے تم دین کو استعمال کرتے ہو، مسلمان ہونے کی وجہ سے کہتے ہو کہ اتنے پیسے چاہیے اور یہ چاہیے اور یہ چاہیے اور امریکہ ہماری مدد کرے۔ صحیح اور حقیقی مسلمان تو وہ ہیں جو نہ پیسہ ہم سے مانگیں نہ کوئی اور چیز مانگیں، اور خالصتاً جو کتاب و سنت میں آیا ہے اس کی بنا پر ہمارے خلاف اٹھے۔ ہم تو انہیں اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہیں، تم تو منافق ہو۔
اس سے قطع نظر کہ داعش کس نے بنائی، اور اس سے قطع نظر کہ طالبان کی تحریک کس نے اٹھائی، لیکن انہوں نے حقیقت میں یہ جانا کہ اصل کتاب و سنت کی دعوت، اور بغیر اس پہ کوئی نفع حاصل کیے کوئی وزارت نہیں حاصل کرنی، صدر مملکت اور وزیر اعظم نہیں بننا، کچھ نہیں کرنا، ہم صرف اپنے دفاع کا چاہتے ہیں کہ ہمیں اختیار ملے اور ہم اپنا دفاع خود کر لیں گے۔ انہوں نے کہا یہ ہیں حقیقی نمائندے، ان کے ساتھ جب اب ٹکر لگے گی تو ہم ماریں گے انہیں۔ تمہارا کیا ہے، تم تو منافق آدمی ہو، تم تو ہمارے ہاں آ کر کہہ سکتے ہو کہ اگر مجھے وزیر اعظم بنا دیا جائے تو میں آپ کے مفادات کا اوروں سے زیادہ تحفظ کر لوں گا۔ تم تو کہہ سکتے ہو کہ اگر آپ مجھے فلاں صوبے کا گورنر بنا دیں تو میں وہاں سے جتنی بھی معدنیات ہے وہ آپ کے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ مجھے اس کینیڈا کی نیشنلٹی اور ساری سہولتیں دے دیں تو نتیجے میں اس طرح کر لوں گا، بلکہ اس کو بھی اور طرح سے کہنا چاہیے کہ اپنے دشمنوں سے یہ کہنا کہ اتنے پیسے دے دو، اتنے میں نے کینیڈا کی نیشنلٹی لینی ہے، اتنے میرے خرچے ہیں، اگر یہ تم اٹھا لو تو میں پانی تمہیں بیچ دوں گا۔ دریائے سندھ کا پانی ایوب خان کے دور میں بک گیا تھا، اب رہی صحیح کسر و مشرف کے دور میں پوری ہو گئی، تو وہ کہتے ہیں تم تھوڑے ہی اسلام کے نمائندے ہو۔ اسلام کے حقیقی نمائندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کتاب میں یہ آیا ہے، سنت میں یہ آیا ہے، ہم لڑیں گے، ہمیں تم سے نہ پیسے لینے ہیں، نہ ہمیں تم سے کوئی وزارت اور صدارت لینی ہے، ہمیں ہمارے ملک میں رہنے دو، چین سے رہنے دو، اگر ہم مارو گے ہم بھی تمہیں ماریں گے۔ یہ تہذیبیں ہیں جو ان اصولوں پر چلتی ہیں۔ سب سے پہلے علم تہذیب نے دنیا کو دیا کیا، اور دوسرے نمبر پر اخلاقیات کے تغیر کیا پیدا کیا، اور تیسرے نمبر پر حربی طاقت، قوت، دفاع کیسے کیا۔ یہ تین چیزیں تہذیبوں کو برقرار بھی رکھتی ہیں۔ چائنا کی پوری تہذیب اس پہ کھڑی تھی، اور اسی طرح سب سے پہلے اگر یونانیوں کو دیکھیں تو ان میں اتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے۔ فیثاغورس کو آپ دیکھیں، اس کا فلسفہ دیکھیں، انہوں نے اصول کی زندگیاں دیں اور انہوں نے بتایا کہ حقیقت میں افراد کیسے ہوتے ہیں اور علم کیا ہوتا ہے۔ اس فیثاغورس کا یہ حال تھا کہ کسی سے ملتا نہیں تھا، کہتا تھا غالباً کہ 40 دن روزے رکھو اور پھر میرے پاس آؤ، اور پھر وہ اس کی تصویر منگواتا تھا اور کہتا تھا اس کی تصویر میرے پاس بھیجو، میں اسے دیکھوں۔ اور تصویر دیکھ کے وہ پھر اندازہ کرتا تھا کہ اس آدمی میں ہے کیا، استعداد کتنی ہے۔ اس بنا پر ملاقات کہیں ہو جاتی تھی تو ہو جاتی تھی، ورنہ ملتا ہی نہیں تھا۔ یہ بڑا پن تھا اس کا، اور شاید اس کی تحریر کا 1.5-2 صفحے محفوظ ہوں گے دنیا میں، مگر اس نے جو کام کیا، جو کچھ پھیلایا ہے یونان کی تہذیب میں، اس کا حال اس کے سامنے، اس کو اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں تو ارسطو اور یہ سقراط اور یہ لوگ اس کے مقابلے میں بالکل بچے ہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے آج کی دنیا میں کوئی آدمی اٹھے اور وہ سقراط کے مقابلے میں آ جائے۔ فیثاغورس اتنی بڑی تہذیب میں تھا، اور یونان کی تہذیب نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ خود اسلام یونان کی تہذیب سے متاثر ہوا ہے۔ یہ معتزلہ جو بنے ہیں، یہ جو باقی فرقے بنے ہیں، اشاعرہ پہ اس کا اثر، ماتریدیہ کو دیکھو کیسے اپنا دفاع کرنا پڑا، یہ سب کا سب اس یونانی تہذیب کا اثر ہے۔ اور سقراط تو اس لیے بیچ میں آ گئے، اور وہ نہایت بلند کردار کا آدمی، اس کو پڑھیں تو یہ تو نہیں کہا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن یہ سقراط، ارسطو اور بدا،
یہ اتنی بڑی بڑی فگرز ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسی چیزیں ہوا کرتے تھے. یہ جو اس کی دعوت میں برکت ہوئی ہے اور بدا بنے ہیں، کہاں کہاں دنیا میں ان کا اثر پھیلا ہے. آسٹریلیا تک پہنچ کے ان کو متاثر کیا، جزائر تک پہنچے، جزائر ہند میں چلے گئے، افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بر صغیر. یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ ہے. کہاں کہاں یہ جاپان پہنچے، کوریا پہنچے، یہ سارے ہر طرف جو بدھا کا راج ہوا. اتنی برکت انبیاء علیہ السلام کی دعوت میں ہوتی. یا سقراط نے دنیا کو جو کچھ دیا، ارسطو نے دیا، ان کی باتیں سقراط کو پڑھیں تو جس کردار کا وہ آدمی تھا، اس کردار نے پوری یونانی تہذیب کو لمبی مدت دے دی، بوسٹ دیا. جیسے کوئی ایک بڑا آدمی پیدا ہو جائے خاندان میں تو وہ خاندان پھر چل پڑتا ہے. ایک بڑا آدمی کہیں پیدا ہو جائے تو قوم پھر چل پڑتی ہے. بالکل اسی طرح سقراط اور ارسطو تو بالکل آخر پہ آیا، لیکن اس یونانی تہذیب نے دنیا کو علم دیا. اس یونانی تہذیب نے دنیا کو اخلاقیات فراہم کیے، اور انہوں نے پھر حرب کے ذریعے، طاقت کے ذریعے اپنا دفاع بھی کیا. یہی چائنا میں ہوا اور یہی ہندوستان میں ہوا. اسی لیے ہندوستان میں ریزسٹنس بہت ملی، اور اگر ان کے زوال میں یہ چیز نہ آ جاتی جو ہندوؤں نے خاص طور پہ ذات پات کا کر دیا تھا، تو یہ تہذیب ہندوؤں کی کبھی بھی مسلمانوں کو اپنے یہاں قدم نہ رکھنے دیتی. اس کا نفع ہمیں ہوا بمبئی میں جب مسلمان آئے، اور ٹھیک اس کا نفع 1200 سال کے بعد انگریزوں کو. ہم نے نفع اٹھایا، ہم نے کہا شودر برہمن سب ایک جگہ پہ بیٹھو، ایک جگہ کھانا کھاؤ، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. یہ جو چیز تھی اس نے ہندوؤں کو قریب کیا. انہوں نے کہا یہ ہمیں اپنے جیسا آدمی سمجھتے ہیں، اچھا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھا سکتے ہیں. سنسکرت کا یہ حال تھا، وید کا، کہ اگر شودر سن لیتا تھا تو اس کے کانوں میں سیسا ڈال دیتے تھے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ سنو. یہ کرتوت کرتے تھے ہندو. نتیجہ یہ کہ ری ایکشن میں پھر ایسے ہی ہوتا ہے. یاد رکھو جب بھی مذہب کے نام پہ ظلم ہوتا ہے نا، تو اس کا نتیجہ ارتداد کی صورت میں نکلتا ہے. لوگ اس مذہب سے باغی ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس مذہب کو. وہ کہتے ہیں یہ مذہب دین خدا کی پناہ. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ بہت بڑے آدمی تھے، ان کی کیا تعریف کریں، کتنے بڑے آدمی تھے. شیخ نے بعض جگہ جو سخت جملے لکھ دیے ان پر بوجھ پڑا ہوتا. خیر یہ فکرہ بھی ہے، شیخ بے ادبی ہے، لیکن شیخ بہت بڑے آدمی، انہوں نے جو بعض جملے لکھ دیے ہیں نا، اس پہ کوثری نے لکھا ہے کہ اگر شیخ یہ اسلام ہے نا جو تم پیش کر رہے ہو، تو تمہارے ایسے اسلام کو 1000 مرتبہ سلام. یہ وہابیت کا جو سٹرکچر ہے، یہ سارے کا سارا جس شدت پسندی سے ابھرا، مارو، قتل کرو، یہ کرو، یہ کرو. دنیا میں جتنی مسلمان دنیا میں یہ جتنا کچھ ہوا ہے، یہ افغانستان کی جنگ اور یہ اور وہ، اس کو کھوج لگاتے چلے جاؤ کہ اس کا پہلا بابا آدم کون تھا، تو مدینہ یونیورسٹی کا فارغ کوئی نہ کوئی وہابی جس نے سرے سے علم کو پڑھا نہیں، اخلاقیات اس کے پاس نہیں تھے، اجڑ، جاہل، گنوار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہی کا پہلا آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ عدل کر، انصاف کر، یہ مال تیرے باپ کا ہے. گویا حضرت عبداللہ پر پہنچا، معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، اور پھر ایک حدیث میں آیا ہے آپ نے اسے سمجھا دیا، آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے.
جو اسی مزاج کے ہوں گے۔ وہ مزاج ایسا ہے نا، دین کو جبر سے نافذ کرنا، مارو، قتل کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ پڑھے لکھے ہوتے تو صرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھ لیتے، اتنا بھی کافی تھا۔ اخلاقیات ہوتا تو اس قابل ہوتے کہ کوئی بیٹھ کر ان سے گفتگو کر سکے۔ 10 منٹ گفتگو نہیں کی جا سکتی ان لوگوں سے، 10 منٹ گھڑی پہ دیکھ لو، ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات آئی نہیں اور یہ اکھڑے نہیں، ان کی مسلک کے خلاف کوئی بات آئی نہیں اور یہ لڑے نہیں، وہابیت پہ بات آئی نہیں اور ان کی تیور بدلے نہیں۔ اتنے بد اخلاق، نہ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے قابل، اخلاقیات کا یہ حال، اور علم ان کا سطحی، اور طاقت اپنے دفاع کے لیے وہ تو بے دریغ استعمال کرنی، وہ تو مارنا ہے۔ یہ چیزیں اس لیے جب لکھیں گے وہابیت کی تاریخ کو تو وہ لکھیں گے کہ اس طرح قتل کرتے پھرتے تھے، اس طرح مارتے پھرتے تھے۔ ہماری تو رسائی نہیں، لیکن خانقاہ مجیبیہ میں کسی کی رسائی ہو، وہاں دیکھو جا کے۔ بڑے حضرت رحمت اللہ علیہ 1926 میں حج پہ گئے ہوئے تھے، اور 1926 میں ان وہابیوں کا قبضہ ہو گیا۔ دو دو لڑکے کھڑے کرتے تھے تاکہ ایک حاجی ایک لڑکے کو مار نہ سکے، دو ہو نا تو دو سے مقابلہ تو ذرا مشکل ہوگا۔ کوئی چیز دیکھی نہیں اور بیعت مارا نہیں۔ حاجی تنگ آ گئے کہ یا اللہ مصیبت کیا ہے، کسی نے کوئی بات کی نہیں اور بیعت نہیں پڑے، کسی نے بیت اللہ پہ ہاتھ رکھا نہیں اور بیعت نہیں پڑے۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت چھوٹی عمر کے تھے، جیسے 12 سال کے 13 سال کے بچے تھے، ایسے ان سب کی قبریں مٹا کر بالکل جرول کو صاف کر دیا۔ شاہ عبداللہ کی توصیات ادھر ہی ہوئی ہیں، یہ سارا قبرستان تھا۔ 1200 سال تک امت اس کی قائل رہی کہ وہاں خدا کی رحمت زیادہ برستی ہے، کوئی مشکل مسئلہ ہو تو وہاں جا کے دعا مانگو، اللہ مہربانی کرتا ہے۔ انہوں نے سب اڑا کر رکھ دیا، یہ اخلاقیات تھے۔ اور علم اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پڑھ لیا ہوتا، امیر المومنین، اتنا دین میں صلابت کے باوجود وہ شخص کہتا ہے نہیں حد جاری ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میں ہاتھ نہیں کاٹوں گا، میں انہیں سزا نہیں دوں گا۔ کتنے ہی واقعات ایسے نہیں سزا دی، فرمایا نہیں، ایسے نہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ لکھ کے بھیجا، جس کی اصابت رائے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ قائل تھے، وصیت میں فرمایا کہ اگر خلافت سعد کو ملے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ جو میں نے اسے کوفہ سے ہٹا دیا تھا وہ اس لیے نہیں کہ سعد اہل نہیں تھا، کوفہ والے اہل نہیں تھے۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ کبھی لیڈر کو قوم نہیں ملتی، جس شخص میں صلاحیتیں ہوتی ہیں قیادت کی، اس کو افراد میسر نہیں ہوتے۔ اللہ کو یہ حجت پوری کرنی ہے قیامت میں، لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے سامنے کوئی ما جانا من نذیر، کوئی آیا نہیں تجھ سے ڈرانے والا، وہ بھیجتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے بھیج دیے تھے، تم اندھے تھے، تم کیوں نہیں چل پڑے؟ اس لیے ہندوستان میں جو کچھ ہوا ہمیں فائدہ ہوا، شودر مسلمان ہونا شروع ہوئے، ہندو مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور ٹھیک جب عیسائیت آئی ہے تو اس سے بھی یہی فائدہ اٹھایا۔ اس وقت تک مسلمان ہندو سب گھل مل چکے تھے، انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ مسلمان کیسے، اور انہوں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ ہندو کیسے۔ اب شودر جو تھے دوبارہ وہ پلٹے ہیں عیسائیت کی طرف۔ انہوں نے کہا ایسی مملکت آئی جو انصاف کرتی ہے، ملک میں انصاف بعض اوقات کھانے سے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بھوکا مر رہا ہو نا، وہ کم درجے کی چیز ہے جتنا اس کو جس کو انصاف نہ ملے۔ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ، اللہ نے کہا ہم نے انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ انصاف قائم ہو، عدل قائم۔ عدل بہت بڑی چیز۔ اس لیے
تہذیبوں کا ارتقاء ایسے ہوتا ہے کہ وہ علم اور اس کے بعد اخلاقیات دونوں ضروری. جو قوم مسلسل علم میں اضافہ کرتی رہتی ہے وہ تہذیب کی طرف لے جاتی رہتی ہے. مسلمانوں کی تہذیب میں جب کیمیکلز کا دور آیا ہے اور کیمیائی چیزیں انہوں نے ملائی ہیں تو انہوں نے دنیا کو نئی چیزوں سے آشنا کرایا، روشناس کرایا. انہوں نے کہا اس طرح سے چیزیں بنتی ہیں. پھر انہوں نے ایجادات کی اور پھر انہوں نے پانی کے منصوبے بنائے کہ پانی ان علاقوں میں کیسے پہنچایا جا سکتا ہے جہاں پر پانی نہیں ہے. بہت سی تفصیلات ہیں اس کی. لوہے سے کام لیا اور لوہے کو جہاں بھی آسمانی بجلی گری ہے اس کے ساتھ ملایا اور ان چیزوں کو اس میں مکس کر کے انہوں نے دفاع کے سامان پیدا کیے. نتیجہ یہ کہ یہ علم دینے والے تھے، لہذا تہذیب نے ترقی کی. اور جب علم لوگوں میں پھیلتا ہے تو کسی کا، فرد واحد کا، کسی قوم کا حق نہیں ہوا کرتا، وہ سب کی میراث ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے جو چائنا لے اڑا اور انہوں نے کہا کہ کوئی رائٹس نہیں ہے امریکہ کے اور کسی کے، جو چیز بھی دنیا میں آئی ہے سارے انسانوں کا حق اس پہ بنتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ تم نے ایجاد کیا لیکن ہمارا بھی حق بنتا ہے. لہٰذا انہوں نے اس چیز کو اپنایا. علم تہذیب کو برقرار رکھتا ہے. اس لیے جس حد تک علمی ترقی اب دنیا میں ان لوگوں نے کی ہے ہم لوگ پیچھے رہ گئے. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم دے سکیں تو ریسرچ میں ڈالنا تو پھر بادشاہوں کے خزانے چاہیے. ریسرچ ورک جو ہے وہ بادشاہوں کے خزانوں کا متقاضی ہے. ایک آدمی بیٹھا ہے 20 سال محنت کر کے ایک چیز لا کے مارکیٹ میں دیتا ہے کہ جی یہ ہے میری 20 سال کا نچوڑ. 20 سال کے لیے اس آدمی کو پالنا، اس کے بچوں کا خیال رکھنا، اس کی ساری ضروریات زندگی کو پورا کرنا، یہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ تصور ہی نہیں ہے. تصور ہی مٹ گیا. یہ مسلمانوں میں ہی تو تصور تھا اور یقینی طور پر تھا. اس لیے بڑے بڑے علماء، گورنمنٹ کہتی تھی کام کرو، تمہاری کفالت کے لیے کیا چاہیے ہم حاضر. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے کتنی چیزیں، اس تاریخ میں جانا نہیں چاہتے لیکن کتنے ہی ایسے ہیں جن سے انہوں نے کہا کام کرو. مامون نے پورا ٹرانسلیشن کے لیے ایک محکمہ قائم کر دیا بغداد میں. اس نے کہا جتنا یونانی فلسفہ آ رہا ہے اس سب کی تم تشریح کرو، تعبیر کرو. مامون نے جو کچھ کیا، وہ مرحوم نے جو مثنوی میں کہا ہے نا، یہ وہ چیز تھی. ہر آدمی جو کچھ جانتا ہے اس کا خدا بھی اتنا ہی ہوتا ہے. اللہ کے متعلق بھی اس کے تصورات ایسے ہی ہوتے ہیں. معلوم انسان معلوم خدا تک پہنچتا ہے. آسان سا جملہ. ذہن پہ غلبہ ہوتا ہے تجارت کا. دنیا کی ہر چیز وہ تجارت کے نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ کام کروں تو کتنے پیسے ملیں گے، اچھا یہ خرید لوں تو کیا نقصان ہوگا، یہ خرید کے پھر میں بیچ دوں تو پھر کیا ہوگا. جتنا اس کا ذہن تجارت کا ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز، حتیٰ کہ اسے ثواب بھی زیادہ بتائیں کہ یہاں نماز پڑھنے میں ثواب زیادہ، کہے گا بالکل ٹھیک ہے یہاں پڑھو. ایک آدمی کے ذہن پہ عقلیات کا غلبہ ہے، عقل کی بات کرتا ہے. وہ مذہب کو بھی عقل کی نگاہ سے دیکھے گا. نہیں سمجھ آئے گی نا بات، وہ کہے گا یہ بات سمجھ نہیں آتی، دین نے یہ کیسے سکھا دیا. نتیجہ یہ کہ اس آدمی کی ٹکر کا عالم دین چاہیے جسے سمجھا سکے کہ دین یہ جو کہتا ہے اس کی حکمت یہ ہے، اس کی بنا یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اور جب زوال
امتوں پہ چھا جائے تو پھر عقل کی بات کرنے والے کے لیے جیل اور قتل اور ملامت اور لعنت اور جوتے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی کہہ کے تو دیکھے کہ مولانا صاحب یہ جو روایت آپ بیان فرماتے ہیں نا یہ عقل پہ پوری نہیں اترتی، اس کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ بس یہ جملہ اور لٹ دونوں میں سے کون سا سخت ہے یہ فیصلہ وہ کرے گا جو بولا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ علم کی ترقی اختلاف کے ساتھ مربوط ہے، اختلافات ہوتے ہیں، نئی دنیا نیا جہان سامنے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو اس طرح کر لیں تو کیسا رہے گا، اس کو اس طرح کر لیں، تجربے ہیں، ناکام بھی ہیں، کامیاب بھی ہیں۔ لیکن خوشی کی بات ہے کہ اس نے اختلاف رائے کا اظہار تو کیا نا کہ یہ نہیں یہ ایسے کر لیں۔ اس کا ذہن آخر کوئی چیز سوچتا ہے تو اختلاف ہے نا، پتھر تو نہیں ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے ذہن پہ فلسفے کا غلبہ ہے، اس ساری کائنات کو فلسفیکل انداز سے دیکھے گا، جو چیز ہے اس کو فلسفے کی روح سے پرکھے گا۔ ایک آدمی پہ اللہ کے ساتھ تعلق کا غلبہ ہے تو وہ ہر چیز کو اللہ کی نسبت سے طے کرے گا کہ خدا کی نسبت سے کیا ہے۔ اللہ نے اس چیز کو حرام کہا، اللہ نے اس چیز کو جائز کہا، اللہ نے اس چیز کو، اللہ کا قرب اس میں ہے، اس میں ہے، اس میں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے اس صوفی کا، جب اس پہ معرفت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اتنی بلند سطح پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کی مجلس خالی ہو جاتی ہے۔ وہ جس دنیا کا ذکر کرتا ہے نا وہ دنیا لوگوں کی سمجھ سے بہت بالا ہوتی ہے۔ اللہ جب اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور خدا کائنات کے در و بست کھولتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ دیکھ، یہ ذرہ ہے اور اس پہ ہماری قدرت کو دیکھو، یہ ہم اس طرح پلٹ دیتے ہیں امتوں کو، اس طرح فیصلے ہمارے بدلتے ہیں، اس طرح یہ ہوتا ہے، اس طرح، سوائے حیرت کے صوفی کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا۔ وہ اپنی ایک دنیا، اس لیے مسلمانوں میں جب ترقی اور عروج اور علم کھلے، انہوں نے یہاں تک لکھ ڈالا کہ انسان جو ہے وہ در حقیقت درخت اور نباتات اور یہ جڑی بوٹیاں اسی کی ایک ڈیولپڈ شیپ ہے۔ اور ڈارون نے کہا کہ یہ بندر سے بن کے آیا ہے۔ اس وقت جو مسلمان تھے نا جنہوں نے لکھا تھا کہ پودوں سے اور درختوں سے بنا ہے انسان، ساری تاریخ اٹھا کے دیکھو کسی نے مخالفت نہیں، کسی نے یہ نہیں کہا قتل کر دو، اسے مار دو، یہ قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں بتاتا ہے آدم علیہ السلام پہلے آدمی تھے۔ کسی نے یہ نہیں اس سے کہا کہ یہ نظریہ کہاں سے لے آیا، یہ تو شرک اور کفر ہے، نہ، کھلا ذہن، دنیا کو دینے کا ذہن، لوگوں کے نفع کا ذہن۔ بڑا فرق پڑ جاتا ہے جب فرد منافع اپنی ذات میں محدود کر لے اور جب فرد سمندر کی طرح اپنا نفع لوگوں کو دینے لگے۔ بڑا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اس سے بھی بڑا فرق ہے۔ ایک فرد جو سیراب کرے اور ایک فرد جو دریا کو بھی باندھ دے کہ میرا پانی، میرے گھر کا پانی کہیں کم نہ ہو جائے، بڑا فرق۔ اسی لیے بخاری میں آیا نا، صحیح بخاری میں، پہاڑ کے ساتھ ایک زمین لگتی تھی اور اس کے بعد ایک کھیت تھا، تو ایک آدمی نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی، کہ یہ پانی لے لیتے ہیں پہاڑوں سے آتا ہے
اور پھر میری زمین پہ مجھے پہلے ملنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تم انہیں پانی دے دیتے ہو؟ ان کا جی میں دے دیتا ہوں، پانی آتا ہے پہلے میری زمین ہے، اس کے بعد میں دے دیتا ہوں، تم استعمال کر لو. تو اس نے کہا کہ آپ یہ فیصلہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا عزیز ہے، یہ آپ کی رشتہ داری ہے نا، اس لیے یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا یہ بہتر تھا کہ میں زبیر سے کہتا کہ جو پانی بھی اوپر سے آ رہا ہے روک لو، ان کو بھی نہ دو. یہ ٹھیک تھا پھر فیصلہ. یہ ایک فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتا ہے کہ نفع جس زمین سے نکلتا ہے سب سے پہلا حق ان کا بنتا ہے. اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جاتی تو سوئی گیس سب سے پہلے بلوچستان میں ہوتی. یہ دین کے دعوے دار اور ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں نا، اور مینیجنگ وہ مارکیٹ میں جو ان کے مینیجر دین کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ہے حال. خیر دوسری طرف نکل گئے. اس لیے علم کون دے رہا ہے؟ اخلاقیات کس کے پاس ہے؟ ریاست میں دونوں پہلو ہیں. ریاست کبھی بھی پرامن قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ حکومت کی رٹ ایک ایک انچ پہ نہ ہو، اور دوسری طرف عوام میں اخلاقیات نہ ہو. اگر اخلاقیات کا بیڑا غرق ہے تو حکومت کا خود رٹ خطرے میں ہے، اور حکومت کا انصاف کا قانون کا وہ نظام کمزور ہے، عدل نہیں دے رہا، تو عوام کے اخلاقیات برباد ہو جائیں گے. انصاف کی بات ہے یار. جس کی درخواست پہلے آئی ہے آپ اسے دیں، گیس، پانی، بجلی، ٹیلی فون وغیرہ وغیرہ آپ انہیں مہیا کریں. جب گورنمنٹ مہیا نہیں کرے گی نا تو جو بعد والا ہے وہ کہے گا یار 2000 مجھ سے لو. جب اس میدان میں اس منڈی میں بھاؤ تاؤی کرنا ہے تو دوسرا کہے گا 3000 مجھ سے لے لو، میرا کام کر. پھر آپ کس پہ فتوا دیں گے کہ 2000 دینے حرام ہے کہ 3000؟ وہ کہتا ہے جی مولوی صاحب میں نے نہیں دیا رشوت، اور جتنی درخواستیں نیچے تھیں وہ سب اوپر آ گئی ہیں، میں 2 سال سے محروم ہوں، مجھے آپ بتائیں میں کہاں جاؤں. جب بھی حکومت کی گرفت کمزور پڑے گی عوام کے اخلاقیات برباد ہوں گے، اور عوام کے اخلاقیات برباد ہوں گے گورنمنٹ خود بخود فیل ہوتی چلی جائے گی. اور حتیٰ کہ حد اب یہ ہے کہ گورنر اور وزیر اعلیٰ چاہیں، وزیر اعظم چاہے اور تھانے دار نہ چاہے، کچھ نہیں کیا جا سکتا. ان دنوں ایک نقیب اللہ محسود کا چل رہا ہے نا کیس، اس میں دیکھو اخلاقیات کیا ہو رہا ہے. واللہ عالم جس نے بھی کیا ہوگا، ہمیں سیاسیات سے کچھ غرض نہیں، لیکن بے بسی دیکھو اور دوسری طرف اخلاقیات کا حال دیکھو. اخلاقیات عوام میں ہوتی ہیں اور اس اخلاقیات کا نتیجہ ہے. ہمیں اندازہ کچھ تھا، لیکن ٹرمپ کے فیصلے سے صحیح اندازہ وہ یقین میں تبدیل ہو گیا کہ امریکن جو سویلائزیشن ابھر رہی ہے نا، یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں آ رہی. 9/11 کا واقعہ ہوا اس لیے کہ ہم بتاتے ہیں وہ جو خود پہ بیتی ہے اس پہ تو جھوٹ نہیں نا، اگر نہ بولیں تو وگرنہ حکایات روایات کچھ کا کچھ بنتا رہتا ہے. تو کئی دوستوں سے مشورہ کیا، ان کا ابھی یہ حرکت ہوئی ہے، حالت آئی ہے ساری، اس کو چھوڑ دیں آپ نہ جائیے. ہم چلے گئے 16 نومبر کو پہنچے امریکہ، اور امریکہ میں یہ حال تھا کہ یہودی اور عیسائی روک روک کے پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. کوئی لین دین نہیں ہے میرا، کوئی دور دور سے واسطہ نہیں. ایئرپورٹ سے باہر آ رہا ہوں اور ایک یہودی لڑکا ایئرپورٹ سے، اس سے میرا سامان چیک کرنے کے بعد جب میں نے رکھا تو اس نے کہا مجھ سے کہ یہ واقعہ جو کچھ بھی ہوا ہے، لیکن آپ کو اس میں پلین میں کسی نے کچھ کہا تو نہیں؟ جو حلیہ تھا ہمارا، یہی حلیہ جس میں آپ کے سامنے بیٹھے، میں نے کہا کچھ نہیں. خود اس نے ٹرالی لی، میں نے ٹرالی چلانے کی کوشش کی، اس کا نہیں کچھ نہیں. ٹرالی لی
اور آخری گیٹ تک مجھے چھوڑنے آیا اور مصافحہ کیا، مسکرایا اور چلا۔ یہ جب دیکھے ہم نے وہاں کی اخلاقیات عوام کی تو ہمیں شبہ ہوا کہ اس تہذیب میں زندگی ہے بھئی، کچھ نہ کچھ ہے۔ اور پھر اس پہ متعدد شواہد ملتے رہے، حتیٰ کہ ٹرمپ نے اب یہ جو کام کیا ہے ہمارے لیے تو ایک طرح سے مہر لگ گئی۔ اس نے کہا یہ ممالک ہیں، ان کے باشندے نہیں آئیں گے۔ اس اعلان پہ عدلیہ اٹھ کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، غلط فیصلہ ہے، یہ جان ہے عدلیہ میں۔ ڈاکٹرز اٹھ کھڑے ہوئے، پروفیسر اٹھ کھڑے ہوئے، کیا انہیں آپ کہتے ہیں ایکٹیوسٹ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا غلط فیصلہ ہے پریزیڈنٹ، ہم نہیں مانتے، آئیں گے۔ پریزیڈنٹ کو فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اور یہاں تک کہ یہ سارا آپ دیکھ لیں انٹرنیٹ پہ، ہم بھی اسے بغور دیکھتے رہے کہ اب اس فیصلے کا اثر امریکہ پہ کیا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ گوروں نے آ کے مسلمانوں کے ساتھ مسجدوں میں نمازیں پڑھی، سینیٹرز نے کہا ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے نام سے رجسٹرڈ کروائیں گے، اسلام قبول کیے بغیر انہوں نے آ کے نمازیں پڑھی۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ایک ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بالکل ہم اس کو برداشت نہیں کرتے، پابندی اٹھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس تہذیب میں جان ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ظلم ہوگا ہم اس ظلم کو مٹائیں گے، جہاں خرابی ہوگی ہم خرابی۔ یہ الگ بات ہے کہ ظلم کی تعریف ان کے نزدیک کچھ اور ہو، لیکن انسانی اخلاقیات۔ یہاں بھی تو عیسائی مرے تھے، کتنے تھے ہم میں سے جو گئے تھے عیسائیوں کو جب آگ لگی لاہور میں، ہم نے بھی کبھی جا کر مظاہرہ کیا تھا کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ جس نے بھی حرکت کی ہے پکڑو اس کو، سامنے لاؤ۔ یہ کیا کرتوت؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ باطل اور کفر ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں کہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں۔ اس کے باوجود لاہور میں جب قبریں اکھیڑی تو یہ کون سا دین اور شریعت تھی جو بتا رہی تھی کہ تم قبریں بھی ان کی اکھیڑ دو اور جا کے یہ حرکتیں کرو؟ ہم میں سے کتنے اس وقت تھے جو اٹھ کے کوئی گیا ہو؟ اس لیے نہیں گئے کہ ہمیں پتا تھا کہ کوئی بھی گیا اور اگلے دن وہ معاشرے میں مردود اور مطعون ہوا اور فتووں کی زد میں آیا۔ ہم نے انصاف کو چھوڑ دیا، تعصب کو ہم نے رکھا۔ یہ سوسائٹیز ہیں، یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آتی، تہذیبیں ایسے ہی وجود میں نہیں آتی۔ کئی جگہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہندو اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں ہونے دیں گے، غلط بات۔ اور بڑا اچھا واقعہ پیش آیا، اللہ کا شکر ہے، کاش کہ یہ چیز پھیل گئی ہوتی۔ برما میں مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا ہے، لدھیانہ کی جامع مسجد میں سکھ آئے اور مسلمانوں نے تو مسجد تھی، سکھ بھی آئے اٹھ کے، اور ان کا ہم سب ان کی مدد کریں گے، کچھ بھی ہو آخر انسان تو ہے نا۔ یہ تہذیبیں ہیں، ایسے ارتقا پذیر ہوتی ہیں، ایسے انصاف قائم ہوتا ہے، عدل قائم ہوتا ہے معاشرے میں۔ اس لیے علم اور اخلاقیات، ان اخلاقیات کا جو تصور شریعت دیتی ہے وہ اللہ کہتا ہے کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ بے انصافی کرو۔ اعدلوا، ان کے ساتھ اپنے دشمن اور کافر ہے تو بھی انصاف کرو، هو اقرب للتقویٰ، فرمایا یہ تقویٰ کے قریب بات، یہ تقویٰ کی بات کہ جو جس کو کریڈٹ ملتا ہے تم پہنچاؤ۔ یہ اسلام میں حقیقت بھی ایسے ہی کہ جس کو جو کریڈٹ ملتا تھا اسے دیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی کوئی معمولی قوت تھی اور وہ کوئی کم سمجھدار آدمی تھے، ان کے پہلے فیصلے نہیں بتا دیا تھا کہ ان میں کتنی ذہانت ہے۔ پہلا فیصلہ امیر المومنین نے لیتے ہی خلافت جو کیا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے متعلق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے عبید اللہ، پتہ چلا انہیں
کہ میرے والد کو شہید کیا گیا ہے، فلاں جگہ یہ سازش تیار ہوئی تھی، ہرمزان اس میں شریک تھا، 2 دھاری خنجر فلاں جگہ سے برآمد ہوا ہے اور اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا خون لگا ہوا ہے. اچھا یہ سب چیزیں ہوئی. انہوں نے پکڑا اور جنگل میں لے جا کر اسے مار دیا. ان کا تم میرے والد کے قاتل ہو، تم لوگ بیٹھ کے سازشیں بنا رہے تھے، شریک ہو. سب شواہد موجود ہیں. اب آئی نا انصاف کی بات کہ اب کریں کیا. شورا میں پیش ہو گیا مسئلہ کہ پہلے تو اس مسئلے کو نپٹائیں امیر المومنین کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبید اللہ نے قتل کر دیا ہے اس آدمی کو، اس کی سزا کیا ہو یا کیا کیا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کی باتیں سنی. انہوں نے پوچھا علی آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا قتل کیا جائے. دوسری طرف بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بڑے منجھے ہوئے لوگ تھے. انہوں نے کہا امیر المومنین ابھی تو عمر کا جنازہ اٹھا ہے، فارغ نہیں ہوئے، اور اب بیٹے کا جنازہ بھی اسی گھر سے اٹھانا ہے، یہ کیا ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں انصاف ہے تو یہی ہے، پھر یہ قائم کرے، اس کی بھی گردن اڑائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب کی سنتے رہے اور پھر فرمایا جس نے یہ ہے ذہانت، فرمایا جس کا قتل ہوا ہے عبید اللہ نے جس کو مارا ہے اس کا کوئی وارث ہے؟ پتہ چلا کوئی والی وارث نہیں، کوئی بیٹا بیٹی نہیں. فرمایا جب وارث نہیں ہے تو میں کس کو کہوں کہ آ کر وہ دعویٰ کرے عدالت میں کہ یہ قتل ہوا ہے. اسٹیٹ رہ گئی نا، اسٹیٹ نے اپنا قانون نافذ کرنا ہے، نہ خلافت نے اپنا قانون نافذ کرنا ہے. مطالبہ تو کسی کا نہیں ہے، اس لیے حقوق العباد تو کوئی ضائع نہیں ہو رہے. لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے. فرمایا پر جب اسٹیٹ کے ذمے یہ پڑتا ہے تو اسٹیٹ اسی کے خون کے پیسے جہاں شریعت کہتی ہے وہاں خرچ کر دے اگر، تو اس کا خون تو ختم ہو گیا. اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی چپ اور سارے چپ. اور پھر فرمایا کہ میں خلافت پہ اتنا بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے، میں عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی نے جو کچھ کیا ہے اسے ختم کرتا ہوں اور میں اپنے پاس سے پیسے دے دیتا ہوں، ذاتی طور پہ پیسے دے دی. اتنے بڑے آدمی تھے، نہیں جانتے تھے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ کیا ہو سکتا ہے. اس کے باوجود انصاف جو عمر رضی اللہ عنہ کر کے گئے تھے، نظام حکومت قائم رکھا، نہیں گورنر بدلے سب کو. اور صاف کہا کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے جو گورنر مقرر کیے تھے وہ بہت بہت سمجھداری سے کیے تھے، میں انہیں نہیں تبدیل کروں گا سوائے اس کے کہ اس کا انتقال ہو جائے یا کوئی ناگزیر ضرورت پیش آ جائے. وگرنہ وہی لوگ حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں تو انہوں نے بھی نہیں تبدیلی کی. انہوں نے ایک جگہ تبدیلی کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق، اور وہ تبدیلی بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود کہہ کے گئے تھے. فرمایا تھا خود کہ میں نے سیاسی طور پہ لغزش کی ہے کہ میں نے اس جگہ شام میں یزید بن ابو سفیان کے بعد اس کے بھائی معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا دیا ہے، اور یہ بلا شبہ میری غلطی ہے. مجھے پتا ہوتا حالات ایسے ہو جائیں گے تو میں ایک بھائی کے بعد دوسرے کو حاکم نہ بناتا. یہ تبدیلی تھی جو علی رضی اللہ عنہ نے آ کے کی تھی. اس لیے عدل، انصاف سوسائٹی میں انسانی اخلاقیات کے درجے میں قائم رکھنا یہ ہوا ہے. ایکٹیوسٹ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا پریزیڈنٹ آپ کیسا حکم دیتے ہیں، نہیں چلے گا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اور وہ دن آئے گا یا آ گیا ہے کہ صدر مملکت مسلمانوں سے معافی مانگیں گے. یہ ہوگا اس لیے کہ اپنی پبلک کا پریشر برداشت کرنا وہ بھی تو اسی کا حصہ ہے نا. ایک وہ معذرت کریں گے جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کہا، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کچھ کیا، اس کی وجہ یہ کہ خود اپنا معاشرے اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ جناب یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ ہمارے ہاں بھی تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فیصلہ فرمایا تھا، ایک آدمی نے اٹھ کے تنقید کی اس فیصلے پہ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تنقید کرتے تھے ان میں بڑا کمال تھا کہ نقد اور ادب کو جمع کر کے کرتے تھے.
احترام اپنی جگہ پہ قائم ہے اور اختلاف اپنی جگہ پہ قائم. سر پھرے وہابی تھوڑے ہی تھے. اور بھی لفظ ہے ان کے لیے، آ جائے گا کبھی، تو نہ بھی آئے تو بھی یہ حرکتیں اتنی گندی ہیں کہ ان کے لیے نہ ہی لفظ ملے تو اچھا ہے. تو اس نے ادب احترام سے اختلاف کیا، امیر المومنین نے ایسے نہیں ایسے ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بحث شروع کی، سمجھ گئے تھے کہ یہ کہتا سچ ہے، لیکن جان بوجھ کے بحث شروع فرمائی. آخر پہ پہنچ کے اس کے حق میں فیصلہ دیا، فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، اور پھر کہا کثر اللہ امثالکم، اللہ کرے تم جیسے بہت سے میری رعایا میں پیدا ہو جائیں جو مجھ سے اختلاف کریں، میرے فیصلوں پہ تنقید کریں. آپ ان سیاسی جماعتوں میں جا کر دیکھیں، ان کی شورا میں اور ان کی کور کمیٹیوں میں اور کور کمیٹیز کی میٹنگ میں ایک فرد نہیں ملتا، ایک فرد جو صدر سے چیئرمین سے اختلاف کر سکے. سب کو پتا ہے کہ اس کے بعد سیٹ بھی تو لینی ہے، اس کے بعد وزارت بھی تو لینی ہے، اگر اختلاف کر لیا تو پھر میں کن کاغذوں میں لکھا جاؤں گا، اور وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی اختلاف کرے. یہ سب اخلاقیات کے خلاف. تہذیبیں اس طرح وجود میں نہیں آتی. تہذیب وجود میں آتی ہے جب علم پھیلتا ہے، تب ان لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں کہ یار اتنی زبردست چیز، اتنی اچھی چیز. اب تک یہ بوڑھے لوگ جو ہے نا گوروں کو یاد کرتے ہیں کہ انصاف تو انگریز کے زمانے میں تھا، انگریزوں کے زمانے میں یہ ہو گیا، انگریزوں کے زمانے میں یہ ہو گیا. یہ بڑے لوگ یاد کرتے ہیں. اور اخلاقیات وہ بھی تھی، نظم و ضبط تھا. ایک ایک چیز آپ چلے جائیں انڈیا آفس لائبریری لندن میں، ہم تو حیران ہوئے کہ یہ چکوال، یہ ادھر جیلم بھی نہیں، روات سے آگے چلے جائیں، مندرہ اور سہاوا اور وہ موڑ جو آتے ہیں، نہیں اس کا ایک اور نام ہے، ایک اور علاقے کا نام. وہاں کی ٹرین وہاں جو چلتی تھی 14 اگست 47 کو، جو کلی تھے انگریز حکومت نے ان کی کتنی تنخواہ ادا کی تھی یہ بھی رجسٹرڈ ہے، درج ہے. کون سا پوسٹ ماسٹر کس علاقے میں ہندو سکھ مسلمان کون کام کر رہا تھا، کتنے روپے کے ٹکٹ پڑے ہوئے تھے، یہ بھی درج ہے. انضباط ہے نا. اور ہمارے ہاں اگر کوئی مانگ لے کہ آپ کو ہم نے اتنے کروڑ مدد دی تھی، تو پھر سپر مارکیٹ کے ساتھ ہی وہ ایک جگہ دفتر تھا، ایک دن گئے تو آگ لگی ہوئی تھی ساری بلڈنگ میں. تو ہم سمجھ گئے کہ اگلوں نے حساب مانگا ہے. تو اگلے 4 5 7 دن بعد، ہفتے بعد ادھر آ گیا کہ یہ سارا ریکارڈ ہی جل گیا. اور تمہارے پاس ریکارڈ ہو تو تم کچھ بتاؤ نا، اب کتنی کوٹھیاں بنی، کتنا کیا کچھ ہوا، ریکارڈ کہاں سے آئے؟ یہ سب چیزیں افراد کا رویہ اخلاقیات کا پتہ دیتا ہے. جب اخلاقیات نہیں رہتے، تہذیب بھی نہیں رہتی. اور تیسری چیز طاقت ہے جو اس تہذیب کا دفاع کرتی ہے، بچاتی ہے. آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. ایک چیز بنانے کے لیے، ایک بم بنانے کے لیے کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، وہ پیسہ آئے کہاں سے؟ وہ پیسہ آئے گا تجارت سے، ٹیکس سے، گورنمنٹ وصول کرے گی. اور جب فرد کو پتا ہو کہ میرا دیا ہوا پیسہ کسی ملک کی ترقی میں، اس کو اول تو ملک کی ترقی کا شعور ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے ملک کیا چیز ہے، اس نے مجھے دیا کیا ہے. ملک دینے لگے، انصاف مہیا ہونے لگے، لوگوں کو بر وقت کھانا مہیا ہونے لگے، لوگوں کی فلاح و بہبود اگر آ جائے، لوگ کیوں نہیں دیں گے؟ دیتے ہیں. چلتی ہیں قومیں اس پہ. اور اس پیسے سے پھر جو کچھ بنتا ہے، دفاع میں بڑا حصہ اس کا استعمال ہوتا ہے.
لیکن کوئی بڑا پہیا گھومے تو پھر چھوٹے گھومے، ایکسل چلے تو باقی گھڑی کے سارے پرزے حرکت کریں، وہ بڑا پہیا نہیں گھومتا۔ وہ جو تہذیب کا ایک بڑا زاویہ ہوتا ہے وہ نظر میں نہیں آتا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کسی بھی بچے کو بڑی چیز کی دعوت دیں تو بچے کی باپ کی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ آپ کسی بچے کو کہیں کہ بیٹے سائنٹسٹ بننا ہے، جب آپ بڑے ہو نا یہ چیزیں پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ کو اسپیشلائزیشن کرانی ہے، پھر آپ نے ایک یونیورسٹی اپنے ملک میں بھی کھولنی ہے تاکہ ہمارے بچے یہ سرمایہ باہر لے کر نہ چاہیں، یہیں پہ ہم رہیں، اپنے ملک کی ترقی کرنی ہے۔ یہ آپ کہہ کے کسی سے دیکھیں، اس کے والد بھی کہے گا کہ یار اس ملک میں کیا ترقی کرنی ہے، چھوڑو، کیوں میرے بچے کو خراب کرتے ہو۔ وہ کہتا بھی بیچارہ کسی حد تک ٹھیک ہے، اتنے پیسے کہاں سے لائے گا۔ یہ جب تاریخ لکھیں گے نا تو لکھیں گے کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں 10 لاکھ سے زیادہ سالانہ فیسیں تھیں اور سپریم کورٹ کو پابندی لگانی پڑی کہ اتنا نہ لوٹو، کچھ کم کرو۔ یہ چیزیں آئیں گی، سب آتی۔ مورخ جب لکھتا ہے تو تاریخ فاتح لکھا کرتے ہیں، فاتح اقوام لکھا کرتی ہیں تاریخ۔ اب ذرا سا کبھی غور کیجئے گا، مغلوں کے زمانے میں حال یہ تھا، یہ سارے مغل دور میں رہا ہے کہ جہاں 30 بچے ہوئے وہاں پہ مدرسہ ضرور کھلے گا، بس سیدھی سادی اصول کی بات۔ مغل ہمیشہ اس پہ قائم رہے، گاؤں میں 30 بچے پڑھنے کے قابل ہو گئے، خود بخود استاد متعین کرے گی حکومت مسجد میں، مسجد نہیں ہے تو مندر میں، مندر نہیں ہے تو گردوارے میں، کہیں نہ کہیں 30 بچے اگر جمع ہو گئے تو استاد خود بخود، اور گورنمنٹ کو اطلاع ہو جائے گی، اور گورنمنٹ کہے گی کہ پیسے دو، ان کو تنخواہ دو، اور تنخواہ کے بعد سال کے آخر پہ جس آدمی نے تعلیم میں جتنا بڑا کام کیا ہے 6000 تولے سونا اسے انعام میں ملے گا۔ 6000 تولے آج کے کتنے ہوئے؟ 30 کروڑ۔ جتنے بھی لگا لو، 3 ہی لگا لو یار۔ ہمارے ہاں کوئی ایک مرتبہ بھی ایسے ہوا ہے کہ چونکہ آپ نے ایک اچھی کتاب لکھی ہے لہٰذا ایوارڈ تو دیتے ہیں، لہٰذا اس کے بعد 1 کروڑ بھی آپ لے لیجئے، آپ دوسری کتاب ایسی لکھی ہے ہم آپ کو 5 کروڑ دیتے ہیں، اسلام آباد میں ایک پلاٹ دے دیتے ہیں، سی ڈی اے میں پلاٹ دے دیتے ہیں، آپ نے زبردست کام کیا ہے، ایسی رائفل ملک کے لیے ایجاد کیا، لیجئے آپ کے لیے یہ کرتے ہیں۔ مغلوں کے ہاں یہ طے تھا کہ 30 بچے ہوں بس اسکول خود بخود کھل جائے گی۔ وہ تعلیم تھی، وہ یوں دیتے تھے۔ بات کچھ اور تھی۔ ہاں تو تاریخ جب لکھتے ہیں نا پھر ایسے ہی لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ملک میں کیا ہو رہا تھا۔ تو جب علم اس درجے تک خرید و فروخت کی چیز بن جائے، کہاں سے کوئی پڑھائے گا، کہاں سے ترقی ہوگی؟ اور ہے کیا 20-25 کروڑ میں ایک یونیورسٹی بن سکتی ہے، بہت اچھی یونیورسٹی بن سکتی ہے۔ ہمارے شہروں کے شہر اس سے خالی ہیں کہ کوئی آدمی 20 کروڑ خرچ کرنے کو تیار ہو، بھی ایک مرتبہ تھوڑی خرچ کرنا، آہستہ 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 کر کے خرچ کرے، ایک یونیورسٹی بنا دے یار۔ کیوں ہمارے بچے باہر پڑھنے جائیں؟ لیکن وہ شعور ہی نہیں رہا، وہ کہتا ہے اتنے پیسے کہاں سے لاؤں اور اتنا دل کہاں سے لاؤں کہ خرچ کروں۔ اور اخلاقیات وہ تو پھر پیسے پہ تلتے ہیں۔
وہ عہدوں پہ تلتے ہیں، اسی حساب سے عہدے بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اخلاقیات میں جھوٹ اور خوشامد، جتنا جھوٹ بول لو، جتنی خوشامد کر لو، اس مقام کی تعبیر کے لیے الفاظ نہیں ملتے کہ بتوں پہ جا کر دودھ چڑھا رہے ہیں اور بلاول صاحب بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، صراحتاً شرک ہے یہ۔ اگر یہی شرک کرنا ہے تو ہندوستان کیوں نہیں جاتے؟ سومناتھ چلے جاؤ یار، اس لیے کہ وہاں ووٹ نہیں ملیں گے۔ یہ صراحتاً شرک ہے، خدا کی توحید کے منافی ہے، اور شرم تو وزیر اعلیٰ سندھ کو آنی چاہیے کہ سید ہو کے اور جا کے اس عبادت میں شریک ہے۔ ذرا خدا کی توحید کی غیرت نہیں رہی، اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ کا اقرار، یہ کس دن کے لیے؟ یہ سب ہے اخلاقیات میں، یہ دیوالیہ ہے، دیوالیے پن کا یہ حال ہے کہ ایمان بھی بیچ آئے آدمی۔ یہ کفر نہیں ہے، شرک نہیں۔ آپ بتائیں نا شرک اور کیا ہوتا ہے؟ مطلب اس میں انسان کی کوئی صورت بدل جاتی ہے یا کیا ہوتا ہے؟ جس شرک کے خلاف پوری امت مجتمع رہی، اور کبھی کسی کی ہمت ایسی بھی نہیں ہوئی کہ شرک بھی جا کر کرے، وہ بھی کرائے، اور اس کے باوجود وہ لیڈر ہیں اور اب لوگ ووٹ دیں گے اور یہ کہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کوئی سیاست کو چھوڑو یار، یہ دین خدا، یہ جس نام پہ پاکستان، یہ سب کیا ہے آخر تماشا؟ علم اتنا گرا ہوا کہ پیسے سے تولو، اخلاقیات اتنے گرے ہوئے کہ بنیاد ایمان کی لا الہ الا اللہ، اس پہ بھی کمپرومائز کرو، چونکہ ووٹ لینے اور وزارت لینی ہے، اور دفاع وہ تو پھر سب کے سامنے کھلا ہے کہ جب اپنے ملک میں ترقی کے ذرائع نہیں ہوں گے اور اپنے ملک سے ہی پیسہ پیدا نہیں ہوگا تو باہر سے آخر کہاں تک امداد آئے گی؟ اور اس امداد پر جو سود ہے وہ کہاں تک؟ کچھ سال پہلے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر آئی تھی، معلوم نہیں سچ ہے کہ جھوٹ، مگر چھوٹی سی ایک خبر آئی تھی کہ ایوب خان صاحب کے زمانے کا سود آج ختم ہو گیا۔ اس وقت جو قرضے لیے تھے ان کا سود اب جا کر ختم ہوا ہے، اور اب جو قرضے لے رہے ہیں اس کا سود کب ختم ہوگا؟ یہ چیزیں، اس لیے یہ جو تہذیبیں ترقی کرتی ہیں نا، یہ تین بنیادی عوامل ہیں اس پہ۔ مولانا مثنوی میں بار بار یہ کہا ہے، آج وقت بس ایک جگہ لگ گیا، وگرنہ اس کو مولانا کی مثنوی سے بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو مولانا نے تعصب کو کیسے استعمال کیا ہے، علم کی کیا تعریف کی ہے، اخلاقیات پہ کیسے لائیں۔ مثنوی بہرحال اخلاقیات کا دوسرا نام۔ نفسیاتی امراض جو انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں، مولانا اس پہ بحث کرتے ہیں کہ فرد اور انسان جب ٹھیک ہوگا تو بات آگے چلے گی، فرد اور انسان ہی ٹھیک نہ ہوا تو پھر بات آگے کیسے چلے گی؟ آئندہ انشاءاللہ بات کریں۔